رحم الله ونفعنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے سلام کیے امام عصر ارواح علم فدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، خصوصی طور پر جتنے بھی زائرین ہیں سید الشہداء زیارت
کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے سفر میں ہیں یا وہاں کربلا پہنچ چکے ہیں، ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے اور خصوصی طور پر حفظ و سلامتی کے ساتھ وطن واپسی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش شہر حضرات، محرم الحرام کی آج نویں محرم نوی تاریخ ہے اور اس سلسلے کی ہماری یہ 10ویں گفتگو ہے آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ وہ صراط مستقیم کہ جس کی تو نے ہدایت کیا ہے اور جس پر تو نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، جو لوگ غیر ہدایت یافتہ ہیں، یا وہ راستہ ہم نہیں چاہتے تجھ سے کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا عذاب نازل ہوا۔ پتہ چلا اول خلقت انسانیت سے لے کے آج تک خداوند عالم نے صرف 2 ہی راستے متعین کیے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے کہ جسے نیک اور اچھا راستہ کہا گیا کہ جس پر خدا کی ہمیشہ سے رحمتوں کا نزول رہا ہے اور ہمیشہ اس کی نعمتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے کہ جس پر خداوند عالم کا غضب نازل ہوتا رہا ہے اور خداوند عالم نے اپنے عذاب کو نازل کیا ہے، چاہے وہ جس زمانے میں بھی ہو۔ پتہ چلا دونوں راستے ہیں، اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ آیا خدا کی خوشنودی کا والا راستہ چاہتا ہے یا خدا کے غضب والا راستہ چاہتا ہے؟ انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا خداوند عالم نے، انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے، اختیار دے کر پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں میں دکھا دے رہا ہوں، یہ دونوں راستے میں تم کو دکھا دے رہا ہوں، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ یا تم میرے نعمتوں کا کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے بن جاؤ، تمہارے اوپر اختیار ہے۔ سورہ لہر کی آیت تھی کہ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تم کو دونوں راستے دکھائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کر آؤ گے تو میں تمہیں نعمتوں سے سرفراز کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کر کے آؤ گے تو میرا دردناک عذاب چکھنے کے لیے اور اس کو گزرنے کے لیے اس سے تمہیں آمادہ رہنا چاہیے اور تمہیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو شکر گزار بندے ہیں، نعمتوں کا جو سلسلہ ہے، رحمتوں کا جو سلسلہ ہے، صرف اپنے شکر گزار بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، جو شکر گزار بندے ہیں ان پر خدا کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں نہ ہو۔ زندگی جب تک ہے اس وقت بھی رحمتوں کا اور نعمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور زندگی کے خاتمے کے بعد بھی جب حیات ابدی انسان کو معین ہو جاتی ہے اس وقت بھی خداوند عالم کا یہ سلسلہ نعمتوں والا جاری رہتا ہے اور ساری رہتا ہے، اور اس طرح سے جاری رہتا ہے کہ خداوند عالم اس کی قبر کو نورانی بنا دیتا ہے، بلکہ صرف نورانی نہیں بناتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر مومن ہے اور اگر شاکر بندہ ہے، خدا کا شکر گزار بندہ ہے، تو اس کی قبر کے بائیں کی طرف سے جنت کے 2 دروازوں کو کھولتا ہے جس میں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ فتح البابین،
دو دروازوں کو جنت کے کھولتا ہے، جس سے وہ خوشبو بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے۔ گویا ایک میسج یہ بھی ہے کہ ایک عالم برزخ ہے، لیکن تین دنیا ہمارے درمیان ہے، ہم کو تین دنیا سے کو گزرنا ہے۔ ایک وہ دنیا جو یہ ظاہری دنیا ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، سانسوں کا رابطہ منقطع ہونے کے بعد دوسری دنیا کا آغاز ہوگا جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، عالم برزخ کا تعلق کب تک ہے؟ عالم برزخ کا تعلق قیامت تک ہے۔ ہماری زندگی کا تعلق کب تک ہے؟ جب تک ہماری سانسیں آ اور جا رہی ہیں۔ اگر یہ سانسیں رک جائیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہیں پہ عالم زندگی ختم ہو جائے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک عالم حیات ہے جو یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کا پیریڈ کب تک ہے، وہ ٹائم اس کا کب تک ہے، اس کا وقت کب تک ہے، وہ دنیا کب تک رہے گی، وہ عالم کب تک رہے گا، بس اس عالم کی بھی حقیقت قیامت تک ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب وہاں پر بھی دو عالم ہیں، ایک وہ ہے کہ جو جنت میں ہے اور ایک وہ ہے کہ جو جہنم ہے۔ دونوں کے لیے خدا نے قرآن میں کہا ہم فیہا خالدون۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہم فیہا خالدون۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پھر وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ اب آئیے پھر سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر جب تک سانسیں آ رہی ہیں، اگر انسان نے اپنے ایمان کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا تو اس کی جب موت واقع ہوتی ہے، روح جو اس کے بدن سے نکلتی ہے تب بھی آسانی ہوتی ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تب بھی اس کے لیے آرام ہوتا ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ قبر میں پہنچنے کے بعد جب عالم برزخ کا زمانہ ہے تو اب اگر اس کے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ پائے جاتے ہیں، اچھے کام کر کے آیا ہے، اچھے عقیدے کے ساتھ آیا ہے، اچھے ایمان کے ساتھ آیا ہے، تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی قبر کو ہم جنت نما بنا دیں گے۔ ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر نیک ہے تو اس کی قبر کو ہی، عالم برزخ کو ہی جنت کی شکل دے دیں گے، وہ جنت میں رہے گا گویا۔ اور اگر برے اعمال کیا ہے تو اس کے عالم برزخ کو جہنم کا ایک نمونہ بنا دیں گے۔ گویا اگر نیک انسان ہے تو عالم برزخ میں بھی جنت کے مزے لیتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جنت کے مزے لیتا ہے۔ اب اگر نیک اعمال نہیں ہے تو یہی جہنم کے ایندھن میں جلتا رہتا ہے اور گرم ہواؤں کا مزہ لیتا ہے، سانپ و بچھو سے ڈستے رہتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب حساب کتاب ہو جائے گا، اب اس کے بعد نیک اعمال اگر ہے تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو مجھے عزیزوں کہنے دیجئے کہ انسان کم از کم ایسے اعمال کرے، ایسے اعمال کرے کہ وہ قیامت کا معاملہ ہے، وہاں شفاعت کا مرحلہ ہے، وہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ ہے، وہاں پر کیا ملنا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اعمال کو ہم اپنے اس طرح سے انجام دیں، اپنے نامۂ اعمال میں اتنی نیکیاں کم سے کم لے کر جائیں کہ جب عالم برزخ میں پہنچے تو خدا اس عالم برزخ کو ہمارے لیے جنت نما بنا دے۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اس عالم برزخ کو خداوند عالم جنت کا ایک نمونہ بنا دے۔ اور قربان ہو ہماری جانیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، معصومین کے حوالے سے بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی قبر اور عالم برزخ جنت کا نمونہ نہیں بن سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ صحیح طور پر صراط مستقیم پر ثابت قدم نہ ہو۔ اور صراط مستقیم اگر علی اور آل علی کو چھوڑ کر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، تمہیں اسے اختیار کر کے اپنی زندگی کو یہاں بھی تابناک بنانا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہی ایک نمونہ ہے، یہی ایک نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یہاں پر بھی آسائش اٹھا سکتا ہے، وہاں بھی آسائش و آرام اٹھائے گا، اور اس جگہ بھی آرام سے رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اور یقینی معنوں میں پیغمبر اسلام نے جب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، انت منذر ولکل قوم ہاد، تو لوگوں نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے؟
بڑی توجہ چاہتا ہوں. آیت چھوٹی سی ہے, انت المنذر ولکل قوم ہاد. اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تفسیر سننا چاہتے ہو تو تفسیر اس میں جو منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو, منذر کہتے ہیں خوف دلانے والے کو, اس میں جو لفظ منذر ہے وہ مجھ سے مخصوص ہے. خداوند عالم نے مجھے قوموں کے انذار کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو جہنم کے خوف کا خوف دلاؤں اور لوگوں کو ڈراؤں تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے, ایمان ان کے دل میں آ سکے, وہ خدا کی عبادت کر سکے, اپنے خالق کو صحیح طور سے پہچان سکے. لہذا اس میں جو لفظ منذر ہے وہ مجھ سے مخصوص ہے. لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور جو لفظ ہادی ہے وہ مخصوص ہے امیر المومنین سے, یعنی مجھے پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں سب کو ڈراؤں. علی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ساری قوم کی, ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. لہذا دنیا والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کے دامن کو تھام کر ہدایت کے راستے کو اپنائیں, اور اگر علی کے دامن کو چھوڑ دیا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے. ہدایت مولائے کائنات کے پاس ہے, ہدایت ائمہ طاہرین کے پاس ہے. ہدایت چاہتے ہو تو ان سے حاصل کرنا ہوگا. اور بڑے مزے کی بات, لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مولائے کائنات بچپنے میں 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے, پیغمبر نے نبی بنائے گئے. لیکن لفظوں پر غور کرنے کی بات ہے. ایمان لانا ایک الگ مرحلہ ہے, ایمان کا ہونا ایک الگ مرحلہ ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا ہے, اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. کہ ایمان قبول کرنا ایک الگ مرحلہ ہے, لیکن ایمان کا ہونا ایک الگ مرحلہ ہے. ایمان قبول کون کرتا ہے؟ ایمان قبول وہ کرے گا جس کے پاس ایمان پہلے سے نہ ہو. لوگ ایمان لے کر آئے, اس لیے لے کر آئے کہ لوگ کافر تھے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, لوگ بت پرست تھے, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو ان کو تو ایمان لانا ہی تھا نا, کسی اور خدا کو مانتے تھے. اب جب اس خدا کو ماننا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے, وحدہ شریک لا شریک کی عبادت کرنا ہے, تو سارے خداؤں کا انکار کرنا ہوگا نا, کہنا ہوگا لا الہ. لا الہ جب تک نہیں کہے گا تب تک الا اللہ کا مزہ نہیں آ سکتا ہے. اسے انکار کرنا ہوگا کہ سارے خداؤں کا میں انکار کرتا ہوں الا اللہ, سوائے وحدہ لا شریک کے. جب تک یہ اقرار نہیں کرے گا وہ ایمان نہیں لائے گا. ایمان کون لاتا ہے؟ کہ جو بے ایمان ہوتا ہے پہلے سے ایمان اس کے پاس نہیں ہے, لیکن ایمان کا اعلان وہ کرتا ہے کہ جو ایمان کا مالک ہوتا ہے, جس کے وجود میں ایمان شامل ہوتا ہے. میں نے تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں دیکھا کہ مولائے کائنات نے اس وقت جب رسول نے اعلان نبوت کیا ہے تو اس وقت اپنے ایمان لے کر آئے ہو, یہ کہا ہو کہ میں ایمان لا رہا ہوں. نہیں, ساری تاریخوں نے یہی لکھا ہے کہ مولائے کائنات ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے, بلکہ اس دن رسول کے ہاتھوں پر ایمان کا اعلان کر رہے تھے. اعلان وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. علی پہلے سے مومن تھے, لہذا اعلان ہو رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں پر ایمان نہیں لایا جا رہا, ایمان کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ اعلان وہ کرے گا, میرے پاس کوئی چیز ہے, میرے پاس پین ہے, تب میں اعلان کروں گا میرے پاس پین ہے. میرے پاس جو چیز ہے تو میں اس کا اعلان بتاؤں گا لوگوں کو کہ میرے پاس ہے. جب نہیں ہوگی تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا, اس کے لیے سفارش کروں گا. یہاں مولائے کائنات نے سفارش بھی کی ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں, ایمان کا اعلان کیا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں. رسول نے نبوت کا اعلان کیا ہے, اور نبوت بھی رسول اسلام نے نبوت نبی نہیں بنائے گئے ہیں پیغمبر. 40 سال کی عمر میں جو ایک غلط فہمی ہے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ رسول اسلام 40 سال کے عمر میں نبی بنائے گئے, بالکل غلط. کون مولوی کہتا ہے
کون رائٹر کہتا ہے کہ پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا؟ کن تو نبیان، اللہ اکبر، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. پتا چلا نبی اپنی نبوت کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی کے درمیان تھے. نبوت پہلے سے تھی، آج 40 سال کی عمر میں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. رسول نبی پہلے سے تھے. جو کچھ چیزیں ہوتی جو ذات میں شامل ہوتی، جو چیز ذات میں شامل ہو اس کو الگ سے ایڈ نہیں کیا جاتا ہے. الگ سے ایڈ اسے کیا جاتا ہے جو چیزیں نہ ہو. مثال کے طور پہ اس بلڈنگ میں پہلے جو اے سی نہیں تھی تو آپ نے اے سی لگا دیا تو اے سی والا روم ہو گیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب یہ بلڈنگ بنائی گئی، جب یہ ہال بنایا گیا تو یہاں پر زمین نہیں تھی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک مثال اپنے بچوں کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ زمین بھی لائی گئی تھی کہیں سے اٹھا کر. ہر کوئی کہے مولانا زمین تھی پہلے سے، تبھی تو اس پر بلڈنگ کا دار و مدار ہوا ہے، تبھی تو اس پر کنسٹرکشن ہوا ہے، تبھی اس پہ کام کاج کیا گیا ہے. زمین نہیں لائی گئی ہے، مٹیریل لایا گیا ہے. سریا لائی گئی ہیں، اینٹیں لائی گئی ہیں، بالو لائے گئے ہیں، گٹیاں لائی گئی ہیں، لائٹس لگائی گئی ہیں، یہ لگایا گیا وہ لگایا، سب بعد میں ایڈ کیا گیا تب بلڈنگ بنی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے صدیق ہیں، ہم بہت بڑے قابل ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، ہم بہت بڑے دولت مند ہیں، اسلام ہم سے چلا ہے، ہم سے یہ چلا ہے، ہم سے وہ چلا ہے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان کچھ بھی کہتے ہو، وہ کتنی ہی فضیلت کے حامل کیوں نہ ہو، یہ ان کو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، پہلے سے نہیں تھے. جو پہلے سے تھے انہیں فضیلت ملتی ہے، انہیں فضیلت نہیں ملتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس میں بھی درجے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پورا اگر محلہ، پورا گاؤں علم حاصل کر لے، پورا ہمارا شہر، پورا شہر سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، سب لوگ علم حاصل کر لیں تو سب کو کیا کہا جائے گا؟ عالم کہا جائے گا. کہ سب لوگ عالم ہو گئے، بھائی جہالت دور ہو گئی اور علم ہمارے جسم سے منسلک ہو گیا، ہم سے منسلک ہو گیا. ایک صفت جو نہیں تھی ہمارے ذات میں وہ صفت ہماری ذات سے منسلک ہو گئی. پہلے ہم جاہل تھے، اب ہم عالم ہو گئے. آری بات سمجھنے کی نہیں، یعنی پہلے جب تک علم نہیں تھا ہم جاہل تھے، جب یہ علم آ گیا یعنی آیا ہے نا، پہلے سے تو علم نہیں تھا، تو جب یہ علم آ گیا تب ہمیں عالم کہا گیا. یہ دنیا کے لوگ ہیں کہ علم آتا ہے تو انہیں عالم کہا جاتا ہے. یہ اہل بیت ہیں کہ جو علم لے کر آتے ہیں، علم لدنی کے مالک ہوا کرتے ہیں. اب یہ علم ہمارے پاس آیا تو پورے گاؤں کے پاس علم آیا تو ہم لوگ عالم ہو گئے، چلو علم عالم ہو گئے ہم لوگ. لیکن کیا کوئی یہ پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ سب کا علم برابر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کسی میں ضرورت کوئی کہے کہ سب کا علم برابر ہے؟ بھیا جب سب کا دماغ نہیں برابر ہے تو سب کا علم کیا برابر ہوگا؟ سب کا ذہن جب برابر نہیں ہے تو سب کے علم کیا برابر ہوں گے؟ کہا کہ نہیں مولانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. کوئی پہلے مرتبے پہ ہوگا، کوئی دوسرے مرتبے پہ ہوگا، کوئی تیسرے مرتبے پہ ہوگا، چوتھے مرتبے پہ ہوگا. بہت زیادہ باکمال ہوا تو جو 8ویں درجے پر ہوگا، 9ویں درجے پہ ہوگا. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک مرحلے تک لے کر جانا چاہتا ہوں. مرحلے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے نمبرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا سب لوگ ایک ہی برابر کے ہو رہے ہیں؟ نہیں، سب ایک برابر کے نہیں ہو سکتے، سب کی کیٹیگری الگ الگ ہوگی. ان کا علم فلاں ہے، ان کا علم اتنے برابر ہے، فلاں کا علم اتنے برابر ہے. یہ تو بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ نالج رکھتے ہیں. ان کا علم تو پوچھئے مت، انسائکلوپیڈیا کی طرح سے بہت زیادہ بڑے عالم ہیں. یعنی کہنے کا مطلب دنیا کا بھی دستور ہے، سب کا علم برابر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، بڑی توجہ چاہیے، ایمان کا ہونا الگ چیز ہے، ایمان لے کر آنا ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن جو لوگ ایمان لے کر بھی آئے ان میں بھی کیٹیگری ہے، ان میں بھی درجات پائے جاتے ہیں.
کوئی پہلے درجے والا ایمان والا ہے، کوئی دوسرے درجے والا مومن ہے، کوئی تیسرے درجے والا مومن ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے جائیے، 5ویں درجے والا، 6 درجے والا، 7ویں درجے والا۔ اب آئیے بات، پھر کسی کا علم ایسا، کسی کا ایمان ایسا ہے کہ جو 8ویں درجے پر ہے، کسی کا ایمان ہے جو 9ویں درجے پر ہے، کسی کا ایمان 10ویں درجے پر ہے۔ جب آپ علم ہندسہ اٹھا کر پڑھیں گے، جب آپ جیومیٹری پڑھیں گے، جب علم حساب کا علم پڑھیں گے، تو جو 10واں نمبر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا علم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی علم، توجہ چاہتا ہوں، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کے بھی درجات پائے جاتے ہیں۔ جو 10ویں درجے والے کا علم ہے وہ 9ویں درجے والے کا نہیں ہے، جو 9ویں والے کا ہے وہ 10ویں والے کا نہیں ہے۔ ان سارے لوگوں کا علم الگ الگ پایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ، سب کا علم الگ ہے، سب کے درجات الگ ہیں، کیونکہ یہ علم کو انہوں نے بعد میں حاصل کیا ہے، ایمان بعد میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن قربان ہو ہماری جانیں، جس کا ایمان پہلے سے تھا اسے کل ایمان کہا گیا، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھیا درجہ اسے تو، نمبر اسے جو اسے دیا جائے گا جو ایمان لے کر آیا۔ علی کو ایمان کا درجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ کل ایمان خود ہی ہے، پہلے سے کل ایمان ہے۔ ایمان کا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں 10 درجے کی، ہر ایمان کی کیٹیگری علی کے وجود میں پائی جاتی ہے، ذات میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو آیت نازل ہونے کے بعد اہل بیت اطہار پاک نہیں ہوئے، وہ پہلے سے پاک و پاکیزہ تھے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، پاک انہیں کیا جاتا ہے کہ جو نجس ہوتے، اہل بیت پہلے سے پاک و پاکیزہ تھے۔ یہ ان کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا تھا، ان کو طہارت، ان کو طاہر نہیں کیا جا رہا تھا۔ طاہر کرنا آج الگ ہے، جو نجس ہوتا ہے اسے پاک کیا جاتا ہے، جو پہلے سے طاہر ہوتا ہے اس کی طہارت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب جملہ کہنے دیجئے، علی پہلے سے علی تھے، اسی لیے غدیر خم میں علی کو مولا نہیں بنایا جا رہا تھا، علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے پاس خداوند عالم نے پہلے سے ہی ولایت کو رکھا ہے، امامت کا درجہ پہلے سے دے رکھا ہے، یہ ہر چیز کے مالک ہیں، ان کے پاس ہر علم خداوند عالم نے دیا ہے، یہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول نے، یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی اس قوم کے ہادی ہیں، لہذا صراط مستقیم بھی علی کے پاس ہے، سیدھا راستہ بھی علی کے پاس ہے، ہدایت کا راستہ بھی علی کے پاس ہے۔ اب علی کے سے ہٹ کر اور کسی کے راستے کو تم صراط مستقیم کہو گے تو یاد رکھنا وہ بھی غلط ہوگا، وہ تم بھی غلط ہوگے، وہ بھی گمراہی پر ہے، تم بھی گمراہی پر ہو، کیونکہ اللہ نے پہلے دن سے یہ معین کر دیا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنے کا سیدھا کوئی راستہ ہے تو وہ اہل بیت کا راستہ ہے، اس راستے سے ہو کر آؤ گے تو مجھ تک پہنچو گے، اس راستے سے بھٹک جاؤ گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو آج کی تمام کی ہے۔ یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں، منار ہدایت ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جسے اگر دنیا نے پہلے دن سے اختیار کر لیا ہوتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان نے جو خدا کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہے، اس نے یہ نہیں وعدہ کیا کہ میں فلاں ٹیڑھے راستے پہ کھڑا ہوں گا، چوراہے پہ کھڑا ہوں گا، یہاں کھڑا ہوں گا، وہاں۔ اس نے بھی یہی کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تیرے جو سیدھا راستہ ہوگا نا وہیں جا کے کھڑا ہوں گا۔ یعنی شیطان بھی صراط مستقیم پر ہی کھڑا ہے تاکہ مومنین کو بہکا سکے، مومنین کو بھٹکا سکے، مومنین کے ایمان کو کمزور کر سکے۔ لیکن جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جو کل ایمان پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان آگ میں کود جائے تو بھی ڈگمگانے والا نہیں ہے۔
چاہے وہ ہارون مکی ہو، چاہے وہ وقت کا ابراہیم ہو، آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ آگ کو دیکھ کر، دہتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے ایمان میں اور تقویت ملتی ہے۔ خنجر و شمشیر و نیزے چلتے ہیں، جیسے جیسے نیزے چبھوتے ہیں ظالم، جیسے جیسے شمشیروں کا گھاؤ بڑھتا ہے، ویسے ویسے ان کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے جانباز سپاہی، امام حسین کے جو جیالے تھے، امام حسین کے سپاہی جو تھے، جانباز سپاہی جو تھے، وہ سب کو پتا تھا کہ ہمیں حسین پر کل جان فدا کرنا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اس راستے پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ جس راستے پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، اور وہی وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، بچے قتل ہو جائیں، ہماری عورتیں اسیر کر دی جائیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی قدم میں لغزش نہیں آ سکتی ہے، ہمارے قدم لڑکھڑا نہیں سکتے ہیں، ہم صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان جانبازوں پر، ہمارا سلام ہو ان شہداء پر کہ جنہوں نے حسین کو آخری دم تک یک و تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، خود بھی اپنی جان دی، اپنے بچوں کی قربانیاں بھی پیش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان ہے، تپتا ہوا ریت ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، کربلا کی دھوپ ہے، تپش ہے، آتش ہے، جنگ کا ماحول ہے، تیر و تبر ہے، نیزہ ہے، خوف ہے، ہراس ہے، سب ساری چیزیں ایک طرف ہے، لیکن حسین اور حسین کے بچوں کا اطمینان اپنی جگہ ہے۔ کوئی نہیں کہتا، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کسی لمحہ بھی علی اکبر نے کہا کہ بابا یہ کیسی پیاس ہے، ہم جہاں واپس جا رہے ہیں۔ کئی تاریخ نہیں لکھتی کہ قاسم نے یہ شکایت کیا ہو کہ بابا چچا جان اب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، واپس مدینے جا رہا ہوں۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا یہ تو بڑے تھے، یہ تو جوان تھے، یہ تو نوجوان تھے، یہاں تک کہ حسین کے خیمے میں ننھا شیرخوار بھی اس چیز کو سمجھا۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے شکایت بلکہ ہاں حسین کی نصرت کے لیے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ ذرا حوصلہ دیکھیں، ذرا جذبہ دیکھیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، عقلیں دنگ اور حیران ہے اہل تاریخ کہ یہ کیسی تاریخ کربلا ہے جہاں جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، 6 ماہ کے گود کے پالے بھی مچل کر اپنی جان کی قربانی دی۔ کیا وجہ تھی؟ حسین نے جب آخری مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، جب حسین بالکل تنہا ہو گیا، خدا اتنا قریب کسی کو نہ کرے جس کی ایک بھری 2 بہن پوری دنیا میں، عباس کا بھائی شہید ہو جائے، علی اکبر سا جوان بیٹا شہید ہو جائے، قاسم سا بھتیجا شہید ہو جائے، جس کا صبح میں پورا گھر بھرا ہوا ہو، دوپہر آتے آتے یا پتلا کھڑا ہو، حل من ناصر ینصرنا، ہائے مظلومی مولا آقا حسین۔ ذرا غور کرنا عزادارو کربلا کی اس منظر پر، کتنا قریب ہو گیا تھا میرا آقا، کتنا قریب ہو گیا تھا حسین۔ کربلا کے تپتے صحرا میں چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں، 9 محرم ہے عزادارو، چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں، لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر حسین مظلوم کہتا ہے کہاں گئے جوانوں، کہاں گئے میرے شیروں، حسین تنہا ہو گیا۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
مدد کرے ہائے کوئی جو نصرت کو آئے کوئی آواز نہیں آئی ہے زدارو ایک مرتبہ حسین نے جب دیکھا کوئی نہیں آتا کانوں میں خیمے سے رونے کی آواز آئی حسین خیمے کی طرف دوڑے کہا زینب ابھی تو حسین زندہ ہے ابھی رونے کا کیا سبب ہے ابھی حسین زندہ ہے زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں زینب نے ہاتھوں کو جوڑا کہا بھیا اس لیے نہیں رو رہی ہو کہا پھر کیوں رو رہی ہو کہا بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا نا یہ ششمائے نے خود کو جھولے سے گرا حسین نے کہا میں سمجھ گیا لا رباب علی اصغر کو مجھے دے علی اصغر کے بغیر کربلا نہ ہوگا رو آزادارو آج نمی محرم ہے آزادارو ہاں آزادارو کو زیادہ مسائل نہ پڑھ سکوں گا مجھ میں ہمت توان طاقت نہیں ہے آزادارو بس اتنا کہوں گا ایک مرتبہ حسین نے رباب کے ہاتھوں سے علی اصغر کو گود میں لیا نہ جانے کیا سوچ کر حسین نے اصغر کو پھر رباب کی گود میں دیا ایک جملہ کہا رباب تو نے پیار کر لیا ہے نا اصغر کو پیار کر لے جزاکم ربکم خیر الجزا زادارو پھر حسین نے اصغر کو لیا آنکھوں میں زینب سے کہا رباب سے کہا رباب تیرا بچہ پیاسا ہے نا میں اس سے پانی پلا کے لاتا ہوں کیونکہ فوج اشقیاء کی نظروں میں حسین اگر خطاوار ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے نا شاید ترس کھا کر 2 قطرے پانی کے دے دے میرا بچہ بچ جائے جزاکم ربکم خیر جزا زادارو ایک مرتبہ یہی کہہ کر حسین خیمے سے لے کر علی اصغر کو نکلے اس طور سے نکلے کہ علی اصغر کے اوپر اپنے ابا کے دامن کو ڈال دیا ابا سے چھپا لیا ابھی حسین 2 قدم بھی نہ بڑھے تھے ایک مرتبہ 4 سالہ بچی حسین کے دامن سے لپٹ گئی بابا علی اصغر کو پانی پلانے جا رہے بابا میں بھی تو پیاسی ہوں جزاکم ربکم خیر الجزا آزادارو حسین اصغر کو لے کے چلے ہیں اس انداز سے چلے نا آزادارو چونکہ اب کوئی نہیں بچا تھا نا سب شہید ہو گئے تھے اب فوجی اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں شاید صلح کرنا چاہتے ہیں حسین شاید اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں حسین شاید ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں قرآن کی صورت میں حسین علی اصغر کو لے کر چلے میں کہوں گا اے فوجی اشقیاء تم نے صحیح سمجھا یہ قرآن ثابت تو نہیں لیکن ہاں قرآن ناطق کا ایک سورہ ضرور حسین علی اصغر کو لے کر چلے فوج اشقیاء سے طلب آپ کیا اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے پیاسا ذرا 2 قطرے پانی پلا دو ایسا دارو فوج اشقیاء کا جب کوئی جواب نہ آیا نا حسین نے ابا کے دامن کو علی اصغر کے چہرے سے ہٹایا دھوپ بڑی تیز تھی جب لے کے نکلے تھے نا تو رباب دیکھ رہی تھی حسین نے شاید اس لیے اصغر کے چہرے پہ ابا ڈال دیا کہ کہیں رباب نہ کہے میرے جوالی میرے سربراہ علی اصغر کا چہرہ پھول سا ہے دھوپ کی تپش زیادہ کہیں مرجھا نہ جائے ہاں جزاکم
अज़ादारों जो कोई जजा कोई जवाब न मिला ना तो हुसैन ने जानते हो अज़ादारों करबला की धूप ऐसी थी, तपिश इतनी ज्यादा थी, जंग का माहौल इतना गर्म था ना, रेत पर रवायतों में मैंने देखा कि उस करबला की रेत पर सल्लारों पर अगर लावे फेंक दिए जाए तो वो भी भून जाते, इतनी ज्यादा गर्मी थी। आज भी इराक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लोग जब जाते हैं मुहर्रम में तो बताते हैं कि पैरों में छाले पड़ जाते। अल्लाह अकबर। अज़ादारों हुसैन ने देखा कि जब कोई जवाब ना आया ना तो अली असगर को प्यार किया, प्यार करके ज़मीने करबला की जलती हुई खाक पर रख दिया। अज़ादारों हुसैन ने एक जुमला कहा, मैं इस बच्चे को रख के हट जाता हूँ, तुम्हें डर है ना कि हुसैन पानी पी लेगा, असगर को पानी पिला दो, लेकिन याद रखना ज़मीने करबला चल रही है, मेरा बच्चा कहीं सुनोगे ना। हाय हाय जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों जब जालिमों पे कोई असर ना हुआ ना, दौड़ कर हुसैन ने अपने बच्चे को उठाकर आगोश में रखा। तेरी कनी कहीं कुमला न जाए मेरे असगर। एक जुमला कहा, ऐ फौजी अश्किया तुमने पानी ना दिया, अब अगर इस बच्चे को पानी दे भी देते ना तो भी ये बच्चा बचने वाला नहीं था, 3 दिन का प्यासा है। एक मर्तबा ने असगर से कहा, तू भी तो हुज्जत खुदा की हुज्जत है, तू भी तो हमारी निशानी है, करबला की आखिरी हुज्जत है, अपनी हुज्जत को तमाम कर दे असलाम। अब तारीख लिखती है जैसे इमाम ने कहा ना, एक मर्तबा अली असगर ने अपनी ज़बान खुश्क को होठों पर फेरना शुरू किया, तो अली असगर ने ज़बान से जालिमों पर हमला किया। हमला इतना शदीद था, फौजें अश्किया फूट फूट कर रोने लगी, कोहराम मच गया। एक मर्तबा हमारे साथ ने देखा कि मेरी फौज का ये क्या हाल है, हर कोई की आंख में आंसू, हर कोई गिरिया कर रहा, हर कोई रो रहा, कहीं इनकलाब ना आ जाए। एक मर्तबा उसने कहा, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला, हुरमुला का एकता कलाम हुसैन के कलाम को कटा गया। ऐसा तो जानते हो, हुरमुला ने चिल्लाए कमान में तीर को जोड़ा, अब जो तीर चलाना चाहा ना, तीर जमीन पर गिरा, फिर दूसरा तीर को उसने जोड़ा, फिर चलाना चाहता है, फिर जमीन पर गिरा, तीसरा तीर जोड़ा, वो फिर तीर जमीन पे गिरा। कहते हुरमुला ने 7 तीर चलाने चाहे, लेकिन 7 जमीन पर गिर गए। एक ऑफिसर साथ दौड़ता हुआ गुस्से के आलम में हुरमुला के करीब आता है और गरेबान पकड़ के कहता है, हुरमुला मुझसे अगर कोई पूछता था ना कि अरब में सबसे बड़ा तीरबाज कौन है, मैं तेरा नाम लेता था, आखिर क्या हो गया, हाथों में कपकपी क्यों है, पैर थरथरा क्यों रहे हैं, तीर गिर क्यों रहा है, सुनोगे ज़रा जुमला। एक हुरमुला कहता है, मैं क्या करूं, तीर चलाना चाहता हूं, कभी रसूल आकर खड़े हो जाते हैं, कभी फातिमा आ जाती है, कभी अली आते हैं, कभी हसन आ जाते हैं, मेरे बच्चे की क्या खता, मेरे बच्चे की क्या खता। ऐसा डालो, अब हुरमुला के कदरकश में कोई तीर नहीं था, बस एक तीर बचा था। मुख्तार ने पूछा था ना कि हुरमुला वो तीर कौन सा था बताओ। ऐसा डालो, बहुत रोके घरों तक रोते हुए जाओगे, बस दुआ में याद रख लेना, डालो खुसूसी दुआ कर लेना डालो। एक मर्तबा हुरमुला कहता है, उस हुरमुला ने खुद मुख्तार से बताया, ऐ मुख्तार जानता है वो तीर कौन सा था, अरब में कई तरह के तीर इस्तेमाल किए जाते थे, एक तीर हम इस्तेमाल करते थे चिड़ियों के लिए, एक हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते थे, एक तीर वो होता था कि जिसका चलाना जंगों में मना था, वो सिर्फ सरकश जानवरों के लिए होता था, वो तीर जिस जानवर पे बढ़ जाता था अपनी जगह बैठ जाता था। हुरमुला ने जैसे बयान किया, मुख्तार परेशान होकर अपने मिंबर से उठता है, हुरमुला पता कौन सा तीर चलाया था, हुरमुला कहता था वही से शोभे वाला तीर जो जानवरों पे चला, यही वजह ना बता
إنا لله وإنا إليه راجعون بذنبك داعي وتسليما لأمره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد وأعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين الأطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام برناها ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہمیں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما خدایا ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما اے میرے اللہ ہمیں جو بھی مریض ہیں ان سب کو علی اصغر کے صدقے میں شفایت کا علاج عطا فرما خدایا تمام ظاہرین کی حفاظت فرما اے میرے اللہ امام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تمام مریضوں کی